اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تو ویور، اس سے پہلے ہم نے آپ کو دانتوں کے بیماریوں کے بارے میں بتایا ہے۔ امید ہے آپ اس پہ ہماری ان باتوں پہ عمل کر کے دانتوں کے کئی امراض سے بچ سکتے ہیں۔ دانتوں کی کئی بیماریاں ہیں جن سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کو نزلہ زکام، ناک، گلا اور سر کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جن کی وجہ سے اس میں بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ مثلاً کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، گلے میں درد ہے اور اپنا ناک بہتا رہتا ہے، آنکھوں میں بعض دفعہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، سوزش ہو جاتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے، اور ان چیزوں میں بڑی احتیاط اور پرہیز کی اب ضرورت ہے۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے، اس موسم کی تبدیلی سے بہت سارے امراض جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ موسمی امراض جیسے بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، کھانسی ہو گئی، کالی کھانسی ہو گئی، مختلف بیماریاں جو سردی کی وجہ سے ہونے والی ہیں وہ اب لوگ بھی اپنے طور پہ تیار ہو رہے ہیں، بیماریاں بھی تیار ہو رہی ہیں، وہ بھی لوگوں کو لگ سکتی ہیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ اس سے محفوظ رہا جائے۔ اپنے بچوں کو ابھی سے صبح دھوپ نکلنے تک سر پہ ٹوپی ضرور پہنائیں اور کوئی ہلکی پھلکی جرسی بھی ضرور پہنائیں تاکہ اسے ٹھنڈ نہ لگے۔ یا ٹھنڈ لگے گی تو نزلہ زکام بخار فوراً ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ موسمی صورتحال سے بچا جائے۔ موسم میں جیسے جیسے تبدیلی آتی جائے اپنے آپ میں بھی تبدیلی کرتے جائیں۔ جیسے زیادہ ٹھنڈک ہونی شروع ہو جاتی ہے ویسے کپڑے بھی موٹے جو ہے وہ پہننا شروع کر دیں۔ رات کو آج کل کا جو موسم جا رہا ہے، یعنی اکتوبر کا موسم، نومبر کا موسم، اس میں لوگ اندر بھی سوتے ہیں تو پنکھا وغیرہ چلا کے سوتے ہیں تو وہ ساری رات چلتا رہتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اوپر سے کپڑا ہٹ جاتا ہے یا انسان کے اپنے اوپر سے کپڑا ہٹ گیا تو سردی جو ہے لگنا شروع ہو گئی، دوسری سردی کی وجہ سے بخار ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا، کھانسی ہو گئی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مچھر بھی رات کو تنگ کرتے ہیں انسانوں کو، تو اگر پنکھا سلو سپیڈ میں، کم سپیڈ میں چلایا جائے جس میں کہ ٹھنڈ نہ لگ سکے آدمی کو، تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اسے بہت تیز چلا دیا جائے اور اس سے ٹھنڈی ظاہر ہوا لگے گی۔ جب ٹھنڈی ہوا لگے گی تو ناک کے ذریعے جائے گی اندر، منہ کے ذریعے اندر جائے گی تو یہ انفیکشن ضرور ہو جائے گا۔ کھانسی، نزلہ زکام، جب کھانسی نزلہ زکام ہوتا ہے تو بخار اس کی ایک علامت ہے، بخار بھی ضرور ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ان سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ پرہیز کیا جائے، موسم کے مطابق نہ چلا جائے، موسم کا لحاظ نہ کیا جائے تو اس سے ہی بیماری پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا ان سب باتوں سے بچا جاتا ہے، جس میں اگر کھانسی، نزلہ زکام، بخار ہو گیا تو جسم میں درد بھی لامحالہ ہو جاتے ہیں۔ درد ہو گیا تو انسان کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس طرح بہتر یہ ہے کہ احتیاط اور پرہیز کیا جائے۔ اسی طرح کھانے میں پرہیز کیا جائے، بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں، کولڈ ڈرنک سے بچا جائے اور ٹھنڈے پانی، برف، فریج والے پانی سے بچا جائے۔ آج کل اکثر میرے پاس مریض آ رہے ہیں، بچے ہیں جو اپنی والدہ کو بتائے بغیر پانی کی بوتل نکالتے ہیں، چاہے وہ جتنی ٹھنڈی ہے وہ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں فوراً نزلہ زکام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب نزلہ زکام ہو گیا تو بخار بھی ہو گیا اور پھر ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا پڑتا ہے، جیسے اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، بچوں پہ نظر رکھی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ اگر یہ ٹھنڈا پانی آپ پیئیں گے تو بیمار ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے، چٹپٹی چیزوں سے اور گول گپے، سموسے، پکوڑے، چٹنیاں وغیرہ جو ہیں وہ بھی اس موسم میں نقصان دہ ہیں، وہ بھی نہیں کھانی چاہیے۔ اگر کھا لیں گے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ نزلہ زکام، بخار، کھانسی، دردیں وغیرہ، تو یوں آپ جو ہے نا اپنی صحت کو خراب کر لیں گے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ موسم کے مطابق، موسم کی طرح چلنے والے لوگ جو ہیں
ان کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، وہ اتنے جلدی بیمار نہیں ہوتے ہیں، بیمار نہیں رہ سکتے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے اچھا ہے کہ حفظ ما تقدم کے طور پر آپ شربت پی سکتے ہیں۔ خمیرہ بنفشہ بہت اچھا ہے، اس میں اسے گرم پانی میں حل کر کے پی لیں، فوری نزلہ زکام کا یہ علاج ہے۔ اس کے علاوہ کھانے وغیرہ میں جو ہے بہت زیادہ بادی چیزیں نہ کھائیں، ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں، تمام ٹھنڈ سے جتنا بچا جائے، کیونکہ ٹھنڈک کی اب شروع ہو رہی ہے اور یہی بیماریوں کا پیش خیمہ ہے، اس سے بچا جائے تو بہت اچھا ہے۔ ویور ہم نے آپ کو اس موسم کے مطابق نزلہ زکام کھانسی کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کیسے شروع ہوتا ہے اور کیسا یہ تکلیف دیتا ہے اور کیا اس کے نقصانات ہیں۔ لہذا آپ ان سے بچ سکتے ہیں اور بچ کے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو آپ کو یہ میں نے ایک طبی مشورے دے دیے ہیں، ٹپس بھی دے دیے ہیں، لہذا آپ ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو نہ نزلہ زکام ہوگا، نہ کھانسی ہوگی، نہ ہی بخار ہوگا۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔